نہج البلاغہ یعنی بلاغت کا عروج سے آج ہم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک بہت ہی گہرے اور اہم خطبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خطبہ اصل میں ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو علم کے بغیر اختیار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ امام علی علیہ السلام اس خطبے کا آغاز ایک بہت ہی چونکا دینے والے بیان سے کرتے ہیں۔ وہ دو ایسے کرداروں کی نشاندہی کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، اور یہ صرف کوئی ذاتی ناپسندیدگی نہیں ہے، بلکہ امام کے مطابق یہی دو قسم کے لوگ معاشرے کی بنیادوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ تو یہ خطبہ یعنی خطبہ نمبر 17 دراصل ایک لازوال وارننگ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب طاقت اور اختیار علم اور تقوی کے بغیر حاصل کر لیا جائے تو اس کے خطرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آخر وہ دو کردار ہیں کون؟ خطبہ ہمیں دو قسم کے لوگوں سے ملواتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جسے اللہ نے اس کی اپنی خواہشات کے حوالے کر دیا، اور دوسرا وہ جو اپنی جہالت کے ٹکڑوں کو علم سمجھ بیٹھتا ہے۔ آئیے پہلے کردار سے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے کردار کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ خطبے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ چلے سمجھتے ہیں۔ اس شخص کی تصویر بہت واضح ہے۔ وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ وہ بدعت کو یعنی دین میں نئی اور گمراہ کن باتوں کو سچ سمجھتا ہے، اور صرف خود ہی نہیں، دوسروں کو بھی اسی گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی میراث فتنہ ہے۔ وہ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے، اور آخرکار وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اپنی ہی غلطیوں کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے کردار کی طرف، اور امام علی کے مطابق یہ شاید پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو علم کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے جاہل قاضی۔ جی ہاں، یہی ہے اس خطبے کا مرکزی ولن، وہ نام نہاد عالم جس نے علم کے سمندر سے ایک قطرہ بھی نہیں چکھا۔ اس کی ساری قابلیت بس یہ ہے کہ وہ جہالت کے ٹکڑے جمع کرتا ہے اور پھر انہی ٹکڑوں کو بنیاد بنا کر سادہ لوہ لوگوں کے درمیان اپنی دکان سجا لیتا ہے۔ سوچیں، اس کا دن کیسے شروع ہوتا ہے۔ وہ صبح سویرے ایسی بیکار معلومات جمع کرنے نکلتا ہے جن کا فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اور جب وہ اس فکری غلاظت سے اپنا ذہن بھر لیتا ہے تو وہ قاضی کی کرسی پر جا بیٹھتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہاں خطبے میں ایک بہت ہی طاقتور مثال استعمال کی گئی ہے جو اس شخص کی ذہنی حالت کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ وہ شکوک و شبہات میں ایسے الجھا ہوا ہے جیسے مکڑی اپنے ہی بنے ہوئے جالے میں پھنس جاتی ہے۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی کمزور دلیلوں کا قیدی ہے۔ ذرا اس کی نفسیاتی کیفیت کا تصور کریں۔ وہ مکمل غیر یقینی کی حالت میں ہے۔ اگر کبھی اتفاق سے کوئی صحیح فیصلہ کر بھی لینا تو اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، اور جب وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو امید کرتا ہے کہ شاید یہی درست تھا۔ وہ جہالت کی اندھیری رات میں ادھر ادھر ٹکریں مارنے والا ایک مسافر ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ صرف ایک شخص کی جہالت کا معاملہ نہیں ہے، اس کے تباہ کن اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ جب ایسے لوگ فیصلے کرنے لگتے ہیں تو انصاف کا پورا نظام ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ تباہی ایک زنجیر کی طرح پھیلتی ہے۔ ایک جاہلانہ فیصلے سے ناحق خون بہتا ہے جو انصاف کے لیے چیختا ہے۔ لوگوں کی جائز میراثیں چھین لی جاتی ہیں جو اپنے حقداروں کے لیے فریاد کرتی ہیں۔ یہ صرف غلطیاں نہیں ہیں، یہ معاشرتی جرائم ہیں۔ اور سب سے خوفناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کا پیمانہ ہی الٹ جاتا ہے۔ ان کی دنیا میں نیکی سب سے بڑی برائی بن جاتی ہے اور برائی سب سے بڑی نیکی۔ یہ صرف قدروں کا بحران نہیں، یہ معاشرے کی روح کی موت ہے۔ اور اب ہم خطبے کے اختتام پر پہنچتے ہیں، جہاں امام علی علیہ السلام اپنی فریاد براہ راست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک شکوہ ہے ان لوگوں کے خلاف جو دین کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنا لیتے ہیں۔ امام کا شکوہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے قرآن سے زیادہ بے قیمت کوئی شے نہیں جب اسے سچائی کے ساتھ پیش کیا جائے، لیکن یہی قرآن ان کے لیے سب سے قیمتی ہو جاتا ہے جب وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ وہ مقدس علم کو عزت نہیں دیتے بلکہ اسے اپنے اقتدار کا ایک ہتھیار بناتے ہیں۔
تو یہ قدیم حکمت ہمیں آج کہاں کھڑا کرتی ہے؟ ہم معلومات کے ایک ایسے سیلاب میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف سچ اور جھوٹ کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو جہالت کے ان جالوں سے کیسے بچائیں؟ یہ سوال 1400 سال پہلے جتنا اہم تھا، آج اس سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے۔